السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر میرا کانٹینٹ پسند آئے، میری ویڈیوز پسند آئیں، یہ سٹوریز آپ کو پسند آئے، میرا انداز پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہی ہوں۔ جو لوگ سسپینس اور جاسوسی ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتے رہے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ نک ویلویٹ کی چوریاں، یہ ایک مغربی کردار ہے، ایک مغربی مصنف کا تخلیق کیا ہوا کردار ہے جو کہ کم قیمت چیزیں چراتا ہے، ایسی چیزیں جن کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی، کوئی خاص ان کی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی شخص کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، جیسے ٹکٹ کی چوری، کیلنڈر کی چوری، چپل کی چوری، اس قسم کی بہت اچھوتی اور بہت مختلف قسم کی عجیب و غریب اشیاء چراتا ہے یہ چور۔ آج پہلی کہانی اس سلسلے کی جو میں نے منتخب کی ہے وہ ہے کووں کی چوری، کوے، کرو، کووں کی چوری۔ شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں مسٹر نک ویلویٹ کہ آپ میری دعوت پر فوراً یہاں تشریف لے آئے۔ میری ہسکن نے ویلویٹ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ نک نے غور سے میری ہسکن کا جائزہ لیا۔ وہ 1 گھنٹے قبل ہی لندن پہنچا تھا۔ اسے کل رات کو بذریعہ ڈاک لندن کا ریٹرن ٹکٹ، $1000 کے نوٹ اور ایک خط نیو یارک میں موصول ہوا تھا۔ خط میں نک سے لندن میں فوری ملاقات کی درخواست کی گئی تھی۔ خط بھیجنے والا کوئی میری ہسکن تھا۔ اس نے خط میں لندن کے ایک اعلیٰ ہوٹل میں وقت کا تعین کیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے نشانیاں تحریر کی تھیں۔ میری ہسکن نے احتیاط سے چاروں طرف دیکھ کر مدھم لہجے میں نک سے کہا، ہمیں آپ کے بارے میں معلوم ہوا تھا مسٹر ویلویٹ کہ آپ معقول معاوضے کے عوض کوئی بھی چیز چرانے پر تیار ہو جاتے ہیں اور یہ کہ آپ اپنے کام میں ماہر ہیں۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، نک نے کہا، لیکن ہر چیز نہیں، صرف وہ چیزیں جنہیں فروخت نہ کیا جا سکتا ہو یا جن کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ میں دوسروں سے ذرا مختلف ہوں مسٹر میری، آپ کو یقیناً میرے اس اصول کا علم ہو گیا ہوگا، تبھی آپ نے مجھے اتنی دور سے آنے کی زحمت دی ہے۔ درست ہے، میری ہسکن نے اعتراف کیا۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد اس نے کہا، بات کچھ ایسی ہے مسٹر ویلویٹ کہ پرسوں بدھ کی صبح کو ملکہ برطانیہ گولا کے صدر سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ آپ نے شاید اس ملک گولا کا نام نہ سنا ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے حال ہی میں آزادی حاصل کی ہے۔ اس موقع پر گولا کے صدر ملکہ برطانیہ کی خدمت میں 7 عدد ریون پیش کرنا چاہتے ہیں جو ایک پنجرے میں بند ہوں گے۔ ریون؟ نک نے دلچسپی سے کہا، میں نے اس پرندے کو کبھی نہیں دیکھا مسٹر، آپ ذرا مجھے اس کے متعلق بتائیں۔ میری ہسکن نے گہرا سانس لے کر کہا، آپ اس پرندے کو پہاڑی کوا بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ پہاڑی کوا نہیں ہوتا۔ یہ پرندہ صرف گولا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت بالکل پہاڑی کوے کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ پہاڑی کوے سے ذرا بڑا اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ گولا میں اس پرندے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ چونکہ لندن کے ٹاور میں کچھ پرندے موجود ہیں، اس لیے گولا کے صدر نے 7 ریون کا تحفہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نک نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کبھی اپنے موکلوں سے کسی چیز کے چرانے کی وجہ دریافت نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے صرف 2 چیزیں ضروری تھیں۔ اول یہ کہ مسروقہ مال کوئی تجارتی اہمیت نہ رکھتا ہو، جیسا کہ یہ پہاڑی کوے تھے جنہیں ریون کہا جاتا ہے، یا مسروقہ مال کو فروخت نہ کیا جا سکتا ہو، مثلا دنیا کی مشہور ترین پینٹنگ مونا لیزا، کیونکہ ایسی مشہور پینٹنگ کو کوئی بھی اپنے ہوش و حواس میں خریدنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ مونا لیزا کی قیمت کروڑوں ڈالر میں پہنچتی ہے۔ میں سمجھ گیا مسٹر میری، نک نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ 7 پرندے اس سے پہلے کہ ملکہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں چرا لیے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ میری ہسکن کی آنکھیں خوف کی وجہ سے پھیل گئیں۔ نہیں مسٹر ویلویٹ،
میری ہسکن نے کہا۔ آپ بالکل غلط سمجھے۔ ہم آپ کی خدمات اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ان پرندوں کو نہ چرا سکے۔ نک ویلویٹ نے بہترین وسکی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے نیو یارک جانے والی فلائٹ کے بارے میں سوچا۔ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے مسٹر میری، نک نے کہا۔ میں کوئی سوراخ رساں یا پولیس گارڈ قسم کی چیز نہیں ہوں۔ میری فیس $20,000 ہے جو مجھے کسی چیز کو چرانے کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اپنی فیس کے عوض میں تاج محل بھی چرا کر لندن لا سکتا ہوں، لیکن میرا کام کسی چیز کی حفاظت کرنا یا کسی چور کو پکڑنا نہیں ہے۔ مسٹر ویلویٹ، میری ہسکن نے کہا، آپ اسے اسپیشل کیس تصور کریں، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس معاملے میں حکومت برطانیہ بھی ملوث ہے۔ اس کام کے لیے آپ کسی برطانوی شہری کا انتخاب کریں مسٹر میری۔ میں ایک امریکن شہری ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک چور بھی۔ مسٹر ویلویٹ، ہم آپ کی شہرت سے بہت مرعوب ہیں۔ آپ اپنے میدان کے استاد تصور کیے جاتے ہیں۔ ہم پرندوں کی حفاظت کے لیے کسی برطانوی شہری کا انتخاب کر سکتے تھے، لیکن ہم برطانوی پریس سے بہت خوفزدہ ہیں اور یہ پسند نہیں کرتے کہ بعد میں برطانوی اخبارات میں لمبے چوڑے انٹرویو شائع کریں اور اس معاملے کی تشہیر ہو۔ پرسوں جیسے ہی آپ کا کام ختم ہوگا فوراً ہی نیو یارک چلے جائیں گے، اور اس طرح برطانوی پریس کبھی آپ کی موجودگی سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ نک کو میری ہسکن کے دلائل مطمئن تو نہ کر سکے، لیکن کاغذ کے ایک ٹکڑے نے اسے قائل کر دیا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا $10,000 کا چیک تھا۔ لیکن یہ رقم میری فیس سے زیادہ ہے، نک نے چیک پر لکھی ہوئی رقم پڑھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں مسٹر ویلویٹ، لیکن چونکہ یہ کیس اسپیشل ہے اس لیے اس کی فیس بھی اسپیشل ہونی چاہیے۔ بدھ کی صبح جیسے ہی گولا کے صدر ملکہ کی خدمت میں 7 پرندوں کا وہ تحفہ پیش کریں گے، آپ اس رقم کے مالک ہوں گے۔ اس چیک پر بدھ کی تاریخ پڑی ہوئی ہے مسٹر ویلویٹ، اور اس چیک کو اس وقت تک کیش نہیں کرایا جا سکے گا جب تک ان پرندوں کو ملکہ کی خدمت میں پیش نہیں کر دیا جاتا۔ نک ویلویٹ نے چند لمحے چیک کو دیکھا۔ آئی ہوئی رقم کو نظر انداز کرنا نک کے اصول کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو چرانے کی نیت، کسی چیز کی حفاظت کرنا اس کی نسبت زیادہ آسان کام تھا۔ اس نے چیک کو طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا مسٹر میری، نک نے کہا۔ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے مسٹر ویلویٹ، میری ہسکن نے جواب دیا۔ اس روز دوپہر کے وقت نک ویلویٹ لندن کے چڑیا گھر میں موجود تھا۔ وہ ان پرندوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسے پنجرے کے سامنے کھڑا تھا جس کے اندر ریون بند تھے۔ اس کے ساتھ چڑیا گھر کا ایک آدمی تھا جس سے اس نے دوستی گانٹھ لی تھی۔ چڑیا گھر کا ملازم نک کو ریون اور کووں کے بارے میں فرق بتلا رہا تھا۔ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے جناب۔ حالانکہ دونوں پرندے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ریون کی دم کوے کی نسبت لمبی اور مور کی دم کی طرح ہوتی ہے۔ دونوں کی آوازوں میں فرق ہوتا ہے۔ ریون کووں کی نسبت بڑے ہوتے ہیں اور ان کے گھونسلے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وہ کووں کی نسبت انڈے بھی زیادہ دیتے ہیں، اور کووں کی نسبت ان کے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ نک غور سے پنجرے کے اندر کالے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ کب چڑیا گھر کا ملازم ایک چوکیدار کے اشارے پر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے سر موڑے بغیر کہا، کس قسم کی کہانیاں؟ مثلاً یہ کہ 7 ریون دراصل 7 بھائی تھے جو جادو کے زور سے اس شکل میں بدل گئے تھے، ایک نسوانی آواز نے جواب دیا۔ نک نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں صرف یہ کہہ رہی تھی۔ حیرت ہے، آپ کو اس پرندے کے متعلق بہت معلومات حاصل ہیں، اور آپ ان کے بارے میں کہانیوں سے بھی واقف ہیں، نک نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ تم امریکی شہری ہو؟ لڑکی نے نک کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے، لیکن تم بھی برطانوی شہری نہیں ہو۔ ہاں، میں آئرش ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ میرا نام شیلا ہے۔ مجھے نک ویلویٹ کہتے ہیں، نک نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یہاں چند روز کے لیے کاروباری سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ کیا تمہیں لندن پسند آیا؟ شیلا نے پوچھا۔ شہر پسند آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن یہاں کے لوگ بہت زیادہ ملنسار واقع ہوئے ہیں۔ شیلا کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ میں تم سے ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں مسٹر ویلویٹ۔ مجھے معلوم ہے تم میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئی ہو۔
شیلا کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر نک مسکرایا۔ میں اتفاقات پر یقین نہیں رکھتا شیلا، جب تم نے 7 ریون کا ذکر کیا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا، کیونکہ 7 کا انسا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ویسے تم ہو کون شیلا؟ میرا نام شیلا ہی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ درست ہے کہ میں تمہارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئی ہوں۔ کیوں؟ نک نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ کے متعلق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا پیشہ چوری ہے۔ بے شک، لیکن میں خوبصورت لڑکیوں کو نہیں چراتا۔ مجھے کچھ لوگوں نے بھیجا ہے جو آپ کی فیس ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ سے نیو یارک میں رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ آپ لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اچانک نک کے ذہن میں سارا معاملہ روشن ہو گیا۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ان 7 پرندوں کو چرا لوں اس سے پہلے کہ انہیں صبح ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا مسٹر ویلوٹ؟ شیلا نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ تم مجھ سے پہلے ہی 7 ریون کا ذکر کر چکی ہو، اور ابھی تم نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے نیو یارک میں مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ نک ویلوٹ کی سمجھ میں اب یہ بات آ گئی تھی کہ آخر میری ہسکن پرندوں کی حفاظت کے لیے اس کی خدمات حاصل کرنے پر اتنا بے تاب کیوں نظر آتا تھا، اور کیوں اس نے اسے اس کی فیس $20,000 سے زیادہ رقم کی پیشکش کی تھی۔ دراصل میری ہسکن کو معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ ان 7 پرندوں کو چرانے کے لیے اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ ان لوگوں سے پہلے ہی وہ اس کی خدمات حاصل کر لے۔ ان پرندوں کو چوری ہونے سے روکنے کے لیے اس سے عمدہ ترکیب نہیں ہو سکتی تھی۔ تو میں یہ سمجھوں مسٹر ویلوٹ کہ آپ اس کام پر تیار ہیں؟ شیلا نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ تمہیں میری فیس کا علم ہے، خوبصورت لڑکی؟ ہاں، اور مسٹر سٹیونگر آپ کی فیس ادا کرنے پر تیار ہیں۔ یہ مسٹر سٹیونگر کون ہے؟ نک نے پوچھا۔ اور تمہارا کن لوگوں سے تعلق ہے شیلا؟ میرا تعلق آئرلینڈ کی تحریک آزادی سے ہے، شیلا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پچھلی گرمیوں میں نے بلفامٹ کی گلیوں میں برطانوی کتوں کا مقابلہ کیا تھا، اور اس سال میں لندن کی گلیوں میں ان سے مقابلہ کرنے آئی ہوں۔ بہت خوب۔ میری ملاقات مسٹر سٹیونگر سے کب ہوگی؟ اس ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر ویلوٹ، شیلا نے جواب دیا۔ اس نے پرس کھول کر اس میں سے 10 پاؤنڈ کے 10 نوٹ نکالے۔ یہ 100 پاؤنڈ ہیں۔ یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ بدھ کی صبح جب آپ مجھے وہ 7 پرندے لا کر دیں گے تو میں آپ کو باقی رقم ادا کر دوں گی۔ نک ویلوٹ نے چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ رقم قبول کر لی۔ پھر اس نے پنجرے میں بند ریون کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے شیلا، میں تیار ہوں۔ نک ویلوٹ اس رات پکاڈلی میں چہل قدمی کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح دونوں طرف سے اپنی فیس وصول کرے۔ میری ہسکن سے پرندوں کی حفاظت کرنے کی فیس، اور شیلا سے پرندوں کو چرانے کی فیس۔ بہت غور و فکر کے بعد اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے صبح بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے میری ہسکن کو فون کیا۔ اس نے جلد اسے اپنی تجویز سے مطلع کیا۔ کیا؟ میری ہسکن نے ناقابل یقین لہجے میں کہا۔ تم چاہتے ہو کہ ریون کی جگہ پہاڑی کوے رکھ دیے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ گولا کا سفیر کبھی اس خیال کو پسند نہیں کرے گا۔ ممکن ہے میں سفیر کو قائل کر لوں۔ کیا تم میری اور اس کی ملاقات کا انتظام کر سکتے ہو؟ سفیر کا نام اینسن گبلن ہے، میری ہسکن نے کہا۔ میں اسے فون کر دیتا ہوں، تم اس سے سفارت خانے میں ملاقات کر سکتے ہو۔ گولا کا سفارت خانہ لندن میں امریکی سفارت خانے سے قریب تھا، لیکن وہ جس عمارت میں تھا وہ بہت ہی پرانی تھی۔ نک عمارت میں داخل ہوا تو ایک آدمی ایک پرانی سی میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس نے پہلے نک کو مشتبہ نظروں سے دیکھا، پھر اس نے نک کی آمد کا اعلان کیا۔ 5 منٹ بعد وہ گولا کے سفیر کے سامنے کھڑا تھا۔ گولا کا سفیر اینسن گبلن دوہرے جسم کا قداور آدمی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی رگوں میں یورپی خون دوڑ رہا ہو۔ اس نے نک سے مصافحہ کے بعد اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہسکن نے مجھے آپ کی آمد سے مطلع کر دیا تھا مسٹر ویلوٹ۔ ان کی زبانی مجھے اس معاملے میں آپ کی پوزیشن کا علم ہو گیا تھا۔ تب آپ کو میری اس تجویز کا علم بھی ہو گیا ہوگا کہ فی الحال پنجرے میں سے ریون نکال کر ان کی جگہ پہاڑی کوے بند کر دیے جائیں۔ اس طرح ان کی حفاظت زیادہ آسانی سے ہو سکے گی۔
آپ کو معلوم ہے پہاڑی قوموں اور ان کے درمیان کوئی ایسا واضح فرق نہیں ہے جسے لوگ محسوس کر سکیں۔ گولا کے صدر اور ملکہ کی ملاقات کے بعد ہم آسانی سے قوموں کو نکال کر ان کی جگہ ریون رکھ دیں گے۔ لیکن مسٹر ویلوٹ یہ ناممکن ہے، سفیر نے جواب دیا۔ اس طرح تحفے کی افادیت ہی ختم ہو جائے گی۔ 7 ریون میرے ملک کی تاریخ کے 7 ادوار پیش کرتے ہیں، جب ہمارا ملک آزاد تھا اور جب میرے ملک پر اسپین کی حکومت تھی، اور اس کے بعد فرانس، برطانیہ، بیلجیم اور پرتگال، اور آخر میں ہماری موجودہ آزادی۔ اس پرندے کو ہمارے ملک میں مقدس تصور کیا جاتا ہے۔ میرے ملک کے جھنڈے پر اس پرندے کی شبیہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے پہلا ریون ہمارے عمر رسیدہ لیڈر کے گھر آیا تھا اور اس نے وہاں اسی رات انڈے دیے تھے۔ ہمارے عظیم لیڈر نے ریون کے انڈے سے اپنے سفید بال کالے کیے تھے۔ پھر وہ کسی ریون ہی کی طرح پہاڑوں میں چلا گیا اور وہاں سے اس نے جنگ آزادی کا آغاز کیا۔ سفیر نے معذرتی انداز میں مسکرا کر نک کو دیکھا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ پہاڑی کوے رکھ دیے جائیں؟ معاف کیجیے، مجھے اس پرندے کے متعلق جذباتی وابستگی کا علم نہیں تھا۔ لیکن آپ ایک بات تو بتائیں، آخر آپ کو یہ شبہ کیوں ہے کہ کچھ لوگ ان پرندوں کو چرانا چاہتے ہیں؟ میں پوری سچائی سے عرض کرتا ہوں مسٹر ویلوٹ، سفیر نے کہا، مجھ سے زیادہ برطانوی حکومت ان پرندوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ جب سے یہ پرندے لندن پہنچے ہیں، مسٹر ہسکن ان کی حفاظت کے لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی چوری سے میری حکومت کے مخالفین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن ان کی چوری کی وجہ سے آپ کی حکومت کو شرمندگی تو اٹھانی پڑے گی، خاص طور سے آپ کے ملک کے سربراہ کو۔ بے شک، لیکن وقتی طور پر، کیونکہ ہم فوراً ہی ہوائی جہاز کے ذریعے دوسرے پرندے منگا سکتے ہیں۔ البتہ نااہلی کی بنا پر مجھے سفیر کے عہدے سے چھٹی مل جائے گی اور مجھے واپس گولا بھیج دیا جائے گا۔ گولا کے سفیر سے گفتگو کے بعد نک نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے کھیل کو الٹا کر دے اور شیلا اور اس کے ساتھیوں کو یہ یقین دلا دے کہ اس نے پنجرے میں سے ریون نکال کر پہاڑی کوے رکھ دیے۔ اس نے دوپہر کے وقت ایک ٹیکسی پکڑی اور ہیروڈ کے مشہور ڈپارٹمنٹل اسٹور پہنچا۔ وہاں اس نے پالتو جانوروں کے سربراہ سے کچھ دیر گفتگو کی۔ واپسی پر اس کے پاس ایسی دکانوں کی فہرست تھی جہاں پالتو پرندے فروخت کیے جاتے تھے۔ رات گئے تک وہ ان تمام دکانوں کی سیر کرتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے میری ہسکن کو اس کے گھر ٹیلی فون کیا۔ مسٹر میری، آپ ایک شخص اسٹیونگر کے بارے میں کیا جانتے؟ نک نے پوچھا۔ اسٹیونگر وہی آدمی تھا جس نے شیلا کو نک کے پاس بھیجا تھا۔ اسٹیونگر کا نام سن کر میری ہسکن نے ایک گہرا سانس لیا۔ سچ تو یہ ہے مسٹر ویلوٹ کہ اسی آدمی کی وجہ سے میں نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں، میری ہسکن نے دوسری جانب کہا۔ اسٹیونگر ایک پراسرار انقلابی شخصیت ہے۔ وہ گولا میں انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ گولا میں بھی کوئی اس شخص کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک نام ہو، ایک فرضی نام۔ بہرحال ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ اسٹیونگر تمہارے ذریعے ان پرندوں کو چرانا چاہتا ہے۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں نے اس سے پہلے ہی اپنے لیے تمہاری خدمات حاصل کر لیں۔ میں ملکہ معظمہ اور گولا کے صدر کے درمیان ملاقات ہونے پر کسی بدمزگی کے خیال کو پسند نہیں کرتا۔ خوب، میرا بھی یہی خیال تھا، نک نے کہا۔ مسٹر ویلوٹ، کیا کل صبح آپ اس موقع پر محل میں آنا پسند کریں گے؟ ضرور، یہ اچھا ہے۔ کل میں آپ کو مہمان خانے کے دروازے پر ملوں گا۔ آپ صبح ہی پہنچ جائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ اس کے لیے آپ انتظار کیجئے، اگلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔